صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین اور محب رحمت للعالمین ہے۔ درود و سلام بحضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر محبت عقیدت احترام نال پیش کرن تو بعد زینت محفل علماء کرام حفاظ کرام قراء حضرات سناخانہ نظام معزز و محترم و محتشم مہمانان گرامی قدر تشریف فرما بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، اجدی بزم جامعہ مدرسہ ضیاء القرآن للبنین وللبنات دی ابتدائی تقریب دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے۔ قبلہ کاری صاحب فخر القراء زینت القراء استاذ القراء استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب نے تمام معززین دا شکریہ بھی ادا کیتا ہے، فردن فردن نام لے کے بھی شکریہ ادا کر رہے سن۔ میرا بھی آپ نے ذکر فرمایا، لیکن حقیقت دے اندر شکریہ دے ای مستحق نے کہ جنہاں نے ساڈے بچیاں ساڈی قوم دے بچیاں اور بچیاں دے دلاں وچ اللہ دے قرآن دا خزانہ انہاں نے قرآن مجید دی تعلیم دے نال بچیاں اور بچیاں نو آراستہ کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس ادارہ نو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ قبلہ کاری صاحب دے خلوص اندر محبت اندر اللہ کریم الہیت دے اندر مزید اضافہ و ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں نو اس ادارے دی ترقی دے اندر اپنی اپنی حیثیت دے مطابق حصہ لین دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ میں جو چند جملے بولے نے کہ آپ کی بڑی خدمت ہے، یہ کوئی مقررانہ یا خطیبانہ گفتگو نہیں، حقیقت دے اندر قرآن پاک دولت ایسی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی تاریکی دے اندر ہوئے، ظلمت دے اندر ہوئے، کسی جہالت دے اندر ہوئے، اندھیرے دے اندر ہوئے، قرآن نو سینے نہ لا لے، اللہ کریم اس نو نور اور ہدایت عطا فرمائے۔ اور آپ آباد نے پریکٹیکلی دیکھا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل، آپ دے اعلان نبوت تو قبل لوگ 360 بتاں دی پوجا کرتے سن، اپنے ہاتھ دے نال پتھر دے بت بنا کے اسی دے کے سجدہ کرنا، کوئی سورج دی پوجا کر رہا، کوئی چند دی پوجا کر رہا، کوئی ستاریاں دی عبادت کر رہا، کوئی کسی انداز دے نال جو چیز حسین لگیا اسی دے سامنے سر جھکا دیندے ہیں، اور عقیدے نو درست کرنا بڑی مشکل۔ لیکن وہ لوگ جڑے 360 بتاں دی عبادت کرتے ہیں، جڑے درختاں نو اپنا خدا بندے ہیں، جڑے چند سورج اور تاریاں دے سامنے جھکیا کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے قرآن سنا کے انہاں ایک خدا دے سامنے جھکایا۔ یہ قرآن مجید انقلاب لے کے آئے، اور وہ لوگ جڑے اونٹ نام چرا سکتے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماندے میں نو تے اونٹ چران دی بھی سمجھ نہیں ہو، یہ محمد عربی دی غلامی دا صدقہ ہے، ادھی دنیا تے حکمرانی فرما رہے۔ بظاہر سرمایہ نہیں سی، مدینہ منورہ دی معاشی حالت بظاہر ایسی نہیں سی جس طرح جیسی سمجھنے ہیں، دفاعی والے سامان حرب نہیں سی،
کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں سی، لیکن اگر انہاں لوگاں نے ادھی دنیا تے حکومت کیتی ہے تے قرآن تے عمل، دوسرا مدینے مغال مصطفیٰ دے نال عشق کر۔ آج ساڑھے کل سب کچھ ہے، کم و بیش 54 اسلامی ممالک نے، لیکن اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ جنہیں سرکاری طور تے گستاخی کیتی ہوئے، اسی صرف انہاں دے بارچ قرارداد بھی نہیں لیا سکتے کہ کدھرے ساڑھا کھانا پینا بند نہ ہو جائے، داڑا پانی بند نہ ہو جائے، لیکن اس دی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسی قرآن مجید نو چھوڑ دیتے ہیں۔ حکمرانہ نہیں، اساں خود چھوڑے، جتنے تشریف فرماؤ پوچھدا نہیں، ہاتھ نہیں کھڑے کرانا، اپنے دلوں دے اندر گریبان دے اندر جھانک کے پوچھئے تھے صحیح اسی کتنا قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سے آیا اس واسطے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیتی جائے، پھر قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم نو سمجھا جائے، پھر اس سے عمل کیتا جائے۔ جدوں یہ ساریاں چیزاں ایک قوم دے اندر آ جان، پھر وہ قوم پستی دی طرف نہیں رہ سکتی۔ اللہ قرآن دے صدقے، عشق مصطفیٰ دے صدقے اس قوم نو عظمتاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اسی عمل کرنا دور دی بات، سمجھنا تے دور دی بات ہے، پڑھنا تلاوت کرنا دور دی بات ہے، اسی تے کھول کی زیارت قرآن مجید ہی کریں۔ کتنے دن ہو جانے ساڑھے کول سوشل میڈیا واسطے ٹائم ہے، فیس بک واسطے، واٹس ایپ واسطے، یوٹیوب واسطے، لیکن کدی سوچے اے دے مسلم اسی قرآن مجید واسطے کتنا ٹائم نکال دیں؟ جتنا قرآن مجید تو اسا دور ہونے، ساڑھے مال زیادہ ہون گے، بے برکتی ہوئے گی، خوشی نہیں ہوئے گی، سکون نہیں ہوئے گا، راحت نہیں ہوئے گی، اطمینان قلب نصیب نہیں ہوئے گا۔ یہ انہوں ہی نصیب ہونا ہے جس نے قرآن مجید دے نال تعلق ہونا۔ اس واسطے میں عرض کی تھے کہ قبلہ کاری صاحب ساڑھے واسطے تحسین دے لائق نے احسان فرما رہے نے جنہاں نے بچیاں قرآن دی طرف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ، جنہیں میں چند کلمے تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیکا، ایسی کتاب ہے جس نو اساں نے نازل فرمائے آپ دی طرف، یعنی قرآن آیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مقدس آتے ہیں۔ باقی کتاباں تختیاں دی صورت ہے، مختلف حوالے نال آئیاں نے، لیکن واحد قرآن جڑا اللہ نے نازل فرمائے تو اپنے محبوب دے سینہ مقدس آتے نازل فرمائے۔ کیوں نازل فرمایا؟ فرمایا لِتُخْرِجَا، تاکہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکالیں الناسا لوگوں کو من الظلمات تاریکیوں سے الی النور، نور کی طرف، یعنی لوگ اندھیرے چ ڈوبے نہیں، آپ انہوں نور دی راہ تے لے آنے۔ اندھیرا کیا سی؟ سماجی حوالے نال، معاشرتی حوالے نال انتہائی پریشانی دا شکار سی معاشرہ۔ ایک عورت دی کوئی عزت نہیں، ماں دی کوئی عزت نہیں، باپ دی کوئی عزت نہیں، بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندہ ہے، ماں نو بیٹا کندیاں تے اٹھا کے بیچن چلا جاندہ ہے میلیاں دے اندر۔ یہ قرآن آیا ہے، صاحب قرآن نے اپنے چہرے والدعا تو پردہ ہٹایا ہے، قرآن سنایا ہے، فرمایا ماں بیچن والی چیز نہیں، ماں دے قدمہ تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بیٹی نو زندہ دفن نہ کرو۔ میں مصطفیٰ جو قرآن لے کے آیا اس کی تعلیم ہے کہ جیڑا بندہ اب دو بیٹیاں دی کفالت کرے گا، تربیت کرے گا، اچھی تعلیم دے گا، انہاں دی شادی کر کے رخصت کرے گا، قیامت والے دن او باپ میں مصطفیٰ نل جنت جس طرح ہوئے گا جس طرح ہاتھ دیاں دو انگلیاں جڑیاں۔ یہ کس نے ساریاں، اور پھر وہی زندہ دفن کرنے والے لوگ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دی برکت اور قرآن مجید دی عظمت اور تعلیمات دی برکت دے نال اپنی بچیاں نال محبت کرنا۔ اس
اس واسطے اج بھی اگر اساں قرآن مجید نو اپنا منشور سمجھیے، دستور سمجھیے، عمل شروع کر دیئے تو عزت اللہ کریم نے عطا فرمانی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اگر اسی قرآن مجید دا درس اور میرے اللہ نے تے قرآن مجید نہ نسبت رکھن والی لکڑ دا بھی احترام سکھایا۔ ایک نے قرآن مجید پڑھن والے، ایک نے قرآن مجید پڑھان والے، ایک نے ماں باپ بچے نو بھیجن والے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے وہ کپڑا جڑا قرآن نال آ جائے نا، وہ دی نسبت قرآن نال ہو جائے تے وہ بھی لوکاں کو میں چموا لینا۔ جی اگر کپڑے دا مقام ہے، لکڑی دا مقام ہے، وہ گتے دا مقام ہے جس گتے چ قرآن لوگ اس نو چمدے نے، جڑا انہاں بچیاں دی تعلیم واسطے معاون بن جائے، جڑا انہاں دی خدمت کرن لگ پے، اللہ کریم اس نو کتنا اجر عطا فرمان گے۔ میں دو حدیثیں پاک پڑھیاں نے خطبے دے اندر او تلاوت کر کے تے ایک مزید حدیث پاک پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ وقت 4 بجے فرمایا نا، دعا 3:30 ہو گئے اور 3:45 3:50 تک گفتگو نو ختم کریے، کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن سبحان اللہ واستظهره وحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله به الجنة۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخ الدہا والے زلف دوتا والے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى، زبان ہلا کے لوگوں جس بچے نے اللہ دے قرآن نے پڑھیا ہے، پھر اللہ دے قرآن نے اپنے سینے میں ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، یعنی حافظ قرآن بنیا ہے، پھر انہیں قرآن مجید تے عمل کیتا، احل حلال ہے، قرآن دے حلال حلال سمجھیا ہے، قرآن مجید دے حرام نے حرام سمجھیا ہے، زندگی انہیں اسی طرح گزاری ہے۔ میرا اللہ ادخلہ اللہ قرآن پڑھن دے بدلے، قرآن مجید حفظ کرن دے بدلے، قرآن دے عمل کرن دے بدلے، اللہ اس حافظ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق چاریہ، نعرہ حیدری یا علی۔ ادخلہ اللہ، اللہ اسے داخل فرمائے گا، بھی اس کے بدلے الجنت جنت۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف کوئی جنت جائے گا؟ فرمایا نہیں، وشفعہ فی آل بیتہ کلہم وجبت لہم نار۔ میرے آقا نے فرمایا، میرا اللہ اس حافظ قرآن میں بلائے گا، رب العالمین فرمائے گا، اے حافظ قرآن، تیرے خاندان اندر، تیری فیملی اندر وہ لوگ جڑے جہنمیاں دی صف وچ کھڑے نے، انہاں چوں 10 بندے نکال لے، اشارہ تو کرے گا، جنت میں عطا فرما دیا۔ یعنی حافظ قرآن 10 بندیاں دی سفارش کرے گا، اللہ حافظ دی سفارش دے صدقے انہاں نوں جنت عطا کرے گا۔ اور اگر غور کریے کہ حافظ قرآن دا کی کام ہے، انہیں قرآن پڑھے، قرأ القرآن، فاستحضر سینے دے وچ جمع کیتے، حلال نو حلال سمجھیا، حرام نو حرام سمجھیا، وہ بندہ 10 گھر والیاں نو جڑے جہنمی ہون گے، واجبت لہم نار، جنہاں تے جہنم لازم ہو چکی ہوے گی، انہاں نو جنت لے کے جائے گا۔ جڑا صرف حفظ کر لے او انی سفارش کر سکدے، تے جس سونے دے سینے تے نازل ہوئے او کتنا سفارش کر، جنہیں صرف حفظ کیتا ہے او
دنیا نو چھڑا سکتا ہے تے جدے سینے تے نازل ہوئے او کنیاں نو جنت تے چلائے گا ذات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دوسری چیز قرآن اج بھی عزت دیندا ہے اسی دنیاوی تعلیم بچیاں نو پڑھانے ہیں اور ساڑی خواہش کی ہوندی ہے اج ماحول ایسا ہے مادی دور دے اندر بچہ پیدا نہیں ہوتا تے ماں باپ پہلے ہی کہندے نے بچہ پیدا ہوئے گا تے انہوں ڈاکٹر بناواں گے انہوں انجینئر بناواں گے اس نو سائنسدان بناواں گے اس نو کمپیوٹر دی تعلیم دینا ہر والد والدہ دی والدین دی خواہش ہوندی ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے بچے دے اندر کوئی عیب ہوئے اکھاں جو نظر نہیں آندا چلیا نہیں جا سکدا تو پھر کہاں گے انہوں اسی حافظ قرآن بڑھانا اس نو اسی حافظ قرآن بڑھانا لیکن میں عرض کرساں زمانہ ایسے آدمی نو جس کے اندر کوئی عیب ہوئے اب نارمل ہوئے وہ بندہ جس کی اب کم نہیں کرتی ہاتھ کم نہیں کرتا زمانے کی تعلیم لوگ نہیں دلوان دے کہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا پر اس بندے نو مدینے والے کا قرآن پھر بھی قبول فرما لے میرے مصطفیٰ دی رحمت علی کملی اس تے چھان کر دیئے اور عزت عطا کرتا ہے قرآن اس آدمی نو جس نو زمانہ عزت دین واسطے راضی نہیں ہوتی لیکن اللہ دے قرآن نال تعلق بن جائے اللہ رب العزت دے قرآن دے نال محبت پیدا ہو جائے اور دوسری بات کہ دنیا دے جڑے پڑھ دیں بچے اسی کوئی تعلیم دے مخالف نہیں ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے مقابلتاً سہولیات دے حوالے نال اپنے معاشرے نو سدھارن واسطے لیکن بیس اللہ دا قرآن تے کملی والے دا فرمان تعلیم پڑھ کے بندہ اسلام تو چہرہ نہ پھیر لے ویسے جنہی تعلیم حاصل کرے بنیاد قرآن و حدیث ہونا چاہیے اچھا میں اس کر رہے ہیں آج بچے پڑھ دیں یونیورسٹیاں دے اندر کانوویکیشن ہوندے ہیں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر منسٹرز وغیرہ ہوندے ہیں انہاں دے سراں تے ٹوپیاں سجاندے ہیں انہاں دے گلیاں دے اندر گولڈ میڈل یا سلور میڈل کوئی میڈل بھی ڈال دے ہیں کانوویکیشن ہوندے انعامات دیتے جاندے ہیں جی اس یونیورسٹی جو فارغ ہو یہ دنیا دی تعلیم والے جدو تعلیم مکمل کر دیں انہاں نو انعام مل دے میں حافظ قرآن دا انعام نہ دساں سبحان اللہ سبحان اللہ برادران گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہونے گا آج یونیورسٹی میں کانوویکیشن میں اندر چند لوگ میرے مہمان بلائے میرے بچہ میں ماں باپ میرے مہمانوں نے خصوصی میرے لیکن جدو میرا اللہ قیامت والے دن حافظہ نو میڈل پہنائے گا ساری دنیا میں گھر والی ہوئے ساری دنیا میں گھر والی ہوئے گی لوگ جمع ہو گئے رب العالمین فرمائے گا لوگوں فرشتے جاؤ جتنے لوگ موجود نے انہاں دے حافظ قرآن میں باہر نکالو جنہاں نے میرے قرآن میں اپنے سینے کے اندر جمع کیتا ہے انہاں نو نکالو علیحدہ لین بن جائے گی حدیث پاک کی چند ایک حافظ نو بنا کے میرا اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے دست قدرت دے نال قلدہ اللہ یوم القیامہ ایک حافظ دے گلے اندر ہار ڈال کے فرمائے گا تو بندہ جن دنیا دے اندر میرے کلام نے سینے وچ بسایا اج انعام بھی میں اللہ آپ عطا فرمایا گا سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر آج بچے جاندے نے جڑے پڑھتے ہیں کالج یونیورسٹیاں تو انہاں دی کانووکیشن وچ ماں باپ شریک ہوندے ہیں وہ انعامی تقریب وچ لیکن ماں باپ نو کوئی انعام نہیں کہ میں حدیث پاک پڑھی خطبے دے اندر مشکات شریف دے اندر موجود ہے لیکن قرآن مجید دے حفظ کرن والے دے ماں باپ کو بھی اللہ پاک قیامت والے دن انعام عطا انہاں دا کیا رول ہے؟ رول یہ ہے کہ جنہیں اٹھنے جس طرح روٹین ہے وہ چاہتے تھے اپنے بچے نو کسی فرنیچر دی دکان تے بٹھا ورک شاپ تے بٹھا کے تے کم سے کھا کے دیہڑی لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے قربانی دیتی ہے کہ نہیں اسی دیہڑی نہیں لینی مزدوری نہیں لینی اسی اللہ دا قرآن پڑھا
اس واسطے قبلہ کاری صاحب بھی فرما رہے سن کہ آپ اپنے بچے ہیں اسی جتنے پڑھے حضور دیا علومت مفسر قرآن مفکر اسلام جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب تو پہلے جدو کلاس دی بنیاد رکھی ہے نا صرف 6 بچے آپ دے کول اور آپ مریداں دے گھر جا کے فرمایا کرتے سن مینوں نذرانہ نہیں چاہیے مینوں روپے پیسے تواڈے نہیں چاہیے مینوں ایک بچہ اپنا دے دیو جنوں میں محمد عربی دا غلام بنا آج تواڈے سامنے بھی یہی قاری صاحب نے التجا کیتی ہے کہ اس آبادی والے سنگی اپنے بچیاں اس ادارے میں داخل کرائیے کوئی فیس نہیں ہے تے جدو بچے پڑھ کے جان گے دل وچ قرآن بھی ہوئے گا عشق مصطفیٰ دا فیضان بھی میں عرض کر رہا قیامت والا دن ہوئے گا یہ جڑے اپنے بچوں نوں ادارے دے اندر داخل کراندے نے جڑے اللہ دے قرآن دی تعلیم اپنے بچیاں نوں دلواندے نے اپنے پیٹ نوں کٹ کے دنیاوی مفاد حاصل کر سکدے سن فائدے حاصل کر سکدے سن لیکن نہیں 2 سال 3 سال میں اپنے بچے نوں اللہ دا قرآن پڑھانا ہے مدرسے دے اندر داخل کرایا ہے بچے پڑھ گئے نے قیامت والے دن میرا رب فرمائے گا جدو حفاظ کرام دے گلیاں دے اندر ہار ڈال لے جان گے میڈل پہنا جے جان گے رب فرمائے گا ہن انہاں دے ماں باپ نو بھی بلاؤ ماں باپ آ جان گے میرا رب انہاں دے سراں دے ایسے تاج سجائے گا جنہاں دی روشنی سورج دی روشنی نال زیادہ ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا من حافظ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس انہوں نے سر تے تاج سجائے جان گے لوگ پوچھن گے مولا نبی نے جنہاں نے انہیں نورانی تاج پہنے نے اے صحابہ نے نبیاں دے اے تابعین نے اے ولی غوث متوبدار نے رب العالمین فرمائے گا نہ نبی نے نہ شہید نے نہ ولی نے بس انہوں نے میرے قرآن نال پیار کیتا اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا میں اس سلے دے اندر انہوں نورانی تاج پہنائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حدیث پاک بہت زیادہ نہیں قاری صاحب بار بار ایک لفظ فرمایا کہ یہ سرکار دے مہمان ہیں اس والے نال میں 2 باتاں عرض کرنا حکایات دی روشنی دے اندر حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت اللہ دے بزرگ گزرے نے ولی نے آپ دا لنگر بڑا وسیع سی لنگر سارے پیراں دا پیر ہوندا ہی جے دا لنگر چلدا سبحان اللہ لنگر چلنے نے ماشاءاللہ اور اس کوئی تفریق نہیں ہوندی امیر ہے غریب ہے مسلک کی ہے مذہب کی ہے رنگ کی ہے نہیں جو آئے کھائے آپ کا بھی لنگر چل رہے تھے مسافر پردیسی رہائشی قریب والے دور والے غریب فقیر یتیم مسکین سارے آگے کھا جاتے ایک دفعہ آپ سوئے نہ تھے رات میں قسمت جاگی میرے مصطفیٰ کریم تشریف سبحان اللہ زیارت ہوئی سرکار سے دیدار نصیب ہوئے ایک شعر پڑھ لیجیے مل کے پڑھو تھے سبحان اللہ عظیم یرد کر رہے کدے غریبہ دے محل رسول اللہ کدے غریبہ دے محل رسول اللہ دکھا دردا
فرمایا کہ میرے مہمانوں بھی کھانا کھلا. عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے مہمان کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا فقیر، یتیم، مسکین، بے سہارا، مسافر، پردیسی، یہ سارے اللہ دے مہمان نے. یہ اگر میرے مہمانوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو پھر کسی مدرسے دے طالب علموں کو نہ، جڑے قرآن مجید پڑھن والے نے، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرن والے نے، وہ میرے مہمان. یعنی جو کھانا کھلان والا ہے اس نال بھی مصطفیٰ کریم پیار فرماتا. آخری بات سلطان محمود غزنوی چند جملیاں دے اندر ہی. سلطان محمود غزنوی گزرے لشکر آفتہ اور ایک طالب علم اس دے گھر دیوا نہیں سی، روشنی کا انتظام نہیں سی. اس لشکر دی روشنی دے نال کتاب لے کے جا رہے. سلطان دی نظر پہ گئی، بلایا، پوچھیا، کہنے لگا حضور میرے گھر غریب ہاں، اج تیل نہیں سی، دیوا نہیں سی بلدا، چراغ روشن نہیں سی، میرے گھر والیاں نے کول ایسی کوئی چیز نہیں سی. تے میں جدوں آپ دا دیکھے لشکر آندا اور روشنیاں نے اس دے اندر، تے میں سوچیا یہ اپنا کم کر رہے نے، میں اپنا کم کر لوں. میں اس واسطے پڑھتا پیا. انہیں آرڈر دیتا بھی اس دے گھر اتنا تیل بھیج دے، اور کیا بیٹا آئندہ اگر تیل ختم ہو جائے تو تسی بیت المال چ لے. سلطان محمود غزنوی سویا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر تشریف لائے. بڑے وقتاں والے لوگ ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جنہوں میں خواب وچ ملا بوئے کھول کے رکھے میں جاگدیاں بھی ملنا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری کی روایت میں پیش کی تھی. پر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سوئے نہیں، سرکار تشریف لائے. آپ نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے خادم کی خدمت کی، اس لیے میں نے تجھے زیارت کیا. 3 سوال سن علماء نے لکھے. اس دے نسب پہ لوگ اعتراض کرتے سن کہ اپنے باپ دا بیٹا نہیں. دوسرا انہوں نے دل چ خیال بھی صدقہ تے سارے کردے ہیں، سب تو بہترین صدقہ کیا ہے یہ پتہ ہوئے تو میں وہ کرا. تیسرا کہ کدھر سرکار دی زیارت ہو. میرے آقا نے ایک جملے میں 3 جواب ارشاد ہوئے. بھئی تیرے تے لوگ غلط گل کرتے ہیں، باپ تیرا وہی ہے جڑا مارو. دوسرا تو صدقے دی پوچھیے، سارے صدقے شان والے، پر دین دے طالب علم دی خدمت کرنا وہ صدقہ ہے جس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش. اور تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تیری خواہش ہے. اس خدمت دے صدقے میں مصطفیٰ نے کرم فرمائے، تینوں زیارت دے نال مشرف فرمائے. اللہ کریم آپ دی میری حاضری قبول فرمائے. اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. قبلہ کاری صاحب کے اخلاص دے اندر، الہیت دے اندر، محبت دے اندر مزید اضافہ فرمائے.